سیاسی منظرنامے سے مطلع صاف ہونا شروع ہو چکا ہے جبکہ بادل چھٹنے لگے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کا اعلان، جبکہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کی بات سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب دیگر پارٹیز نے PDM-2 کی طرز پر حکومت بنانے کا عندیہ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عزم نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حماد الحسن۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق۔ ناظرین کرام، جس طرح سے الیکشن 2024 کا انعقاد مکمل ہو چکا اور بیشتر سیٹوں کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں، کچھ سیٹوں پر دوبارہ گنتی کی درخواستیں، کچھ پر ہائی کورٹس کے اندر اپیلیں کی جا رہی ہیں، جبکہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار یعنی کہ آزاد امیدوار کے طور پر جنہوں نے الیکشن لڑا ان کی تعداد بظاہر زیادہ ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، MQM اور کاف لیگ سمیت دیگر جو استحکام پاکستان پارٹی نے بھی سیٹیں ایک دو نکالی ہیں، یہ مل کر PDM-2 کی طرز پر حکومت بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سارے منظرنامے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں رؤف حسن، ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کر کے وفاق اور پنجاب کے اندر حکومت بنائی جائے گی، جبکہ KPK کے اندر جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت قائم کی جائے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین منتخب ہوئے ہیں انہوں نے 72 گھنٹے کے اندر کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن، اپنا الحاق، اپنی واپسگی ظاہر کرنی ہے، وگرنہ دوسری صورتوں میں وہ آزاد امیدوار تصور کیے جائیں گے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کی جانب سے یہ ہدایات سامنے آئی ہیں جو رؤف حسن نے میڈیا سے بات چیت کی اس کے مطابق۔ جبکہ دوسری جانب بات کریں مجلس وحدت المسلمین کے حوالے سے، تو اس کے اوپر کافی اشکالات بھی پائے جاتے ہیں، جو بالخصوص مذہبی حوالے سے اور مسلکی حوالے سے کافی باتیں سامنے آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ آیا تمام امیدواران مجلس وحدت المسلمین کو قبول کریں گے، اس میں شمولیت کا اعلان کریں گے، چونکہ مذہبی طور پر بھی ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر کافی اچھا خاصا دھڑے اور ووٹ بینک موجود ہے۔ جہاں بات ہے مجلس وحدت المسلمین کی، تو اس نے 2024 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کی ایک نشست پر کامیابی حاصل کی ہے کرم سے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے راجہ ناصر عباس نے اڈیالہ جیل میں الیکشن سے ایک دو روز قبل ملاقات کی تھی، اور وہاں بھی انہوں نے اعلان کیا کہ وہ عمران خان کے مکمل ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ اب بھی انہوں نے یہی اعلان کیا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین انہی کی جماعت ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت ساری آپشنز بھی موجود تھیں کہ وہ دیگر پارٹیز کے ساتھ الحاق کرتی اور ان کے اندر اپنے لوگوں کو شامل کروا کے۔ اصل مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ مخصوص نشستیں حاصل کر کے قومی اسمبلی کے اندر ایک تو اپنے جو پارٹی ورکرز ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اراکین کی تعداد کو اسمبلی کے اندر بڑھانا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس کے علاوہ بھی بے شمار آپشنز موجود تھیں۔ ابھی یہ سوال باقی ہے کہ آیا عمران خان نے جو کہ خود ایک فرقہ واریت کے خلاف اور اس سارے سینیریو کے اندر وہ مسلکی تعصب اور ان ساری چیزوں کے اگینسٹ باتیں کرتے رہے ہیں، اور اتحاد امت اور یہ وہ ETC اس طرح کی باتیں، لیکن اس صورت میں انہوں نے ایک ایسی جماعت کا انتخاب کیا ہے جس کے اوپر کافی اشکالات پائے جاتے ہیں۔ بالخصوص اس کا سابقہ نام جو ہے ریکارڈ کے مطابق سپاہی محمد ہے، اور سپاہی محمد کے اوپر پاکستان کے اندر مذہبی ٹارگٹ کلنگ اور فرقہ واریت کے اندر ملوث ہونے کا ایک جانب لشکر جنگوی، دوسری جانب سپاہی محمد، تو یہ کافی ساری چیزیں اشکالات ابھی باقی ہیں۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تاحال یہ اعلان سامنے آیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام منتخب اراکین کیا اس فیصلے کو قبول کر پائیں گے، اگر قبول کریں گے تو کن شرائط کی بنیاد پر قبول کریں گے، اگر قبول نہیں کرتے تو ان کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب شہباز شریف، چوری شجاعت حسین، آصف علی زرداری، MQM کے خالد مقبول صدیقی اور استحکام پاکستان پارٹی کے عبدالعلیم خان، انہوں نے
मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वहाँ पे, जबकि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी मौजूद थे, इन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये दावत दी है कि वो भी आएँ और जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें। जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि अगर आज़ाद उम्मीदवारान, यानी कि उनको एक किस्म का चैलेंज दिया उन्होंने, अगर वो इस पोजीशन में हैं कि वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो वो ज़रूर बनाएं और वो अपना ये शौक़ भी पूरा कर लें। जबकि बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के लिए, हुकूमत साजी के लिए वोट ज़रूर देगी, अलबत्ता काबीना का हिस्सा नहीं होगी, काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं करेगी।